السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان حسین مناز پبلک ویو ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہر سال کوئی مخلوق نکلتی ہے، آتی ہے اور نعرے مار کے چلی جاتی ہے۔ یہ مخلوق کون ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ ہر سال آتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ، آزادی مارچ، اور ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں، ان کو کون سی آزادی چاہیے۔ حالانکہ ان کو اچھے میسج دینے چاہیے، لیکن یہ چوکوں میں آ کے جو میسج دے رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اذان ہو رہی ہے، دوپٹہ سر پہ لینا ہے، ناچ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب اسٹیٹ کو چیلنج کرتی ہیں، پولیس کو چیلنج کرتی ہیں، پولیس کو منہ پہ گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں اسلام آباد۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا میسج ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں راجہ ریاض صاحب، ہم اس پہ ڈبیٹ کریں گے، ڈسکشن کریں گے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام رضوان مناز صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے جی ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ راجہ صاحب، اس پہ تھوڑی آپ کی روشنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چوکوں میں جو عورتیں آ جاتی ہیں، ہر سال کے بعد نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ، آزادی مارچ، واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ رضوان صاحب، یہ تو ایک ڈرامہ ہے، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت محمدی کے اندر جتنی عورت کو تحفظ اور آزادی دی گئی ہے، کسی مذہب کے اندر اتنی آزادی اور تحفظ نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ کتنی آزادی اس ملک میں انہیں دی گئی ہے۔ ایسا ہی۔ باقی جو یہ آزادی دیکھ رہے ہیں یا آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس آزادی کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی ایسی آزادی ہے جو عورت کو نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ عورت کو اب تو ہمارے لا میں عورت کے لیے بہت سے قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جو مرد پہ حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی۔ لیکن قانون، قدرت کا قانون یہ ہے کہ آپ جو بھی رشتہ دیکھ لیں، پہلے مرد کا نام آتا ہے، پھر عورت کا نام آتا ایسے ہے۔ ہی۔ جیسے میاں بیوی، ماں باپ ماں، ایسے ہی، بیٹا بہن بھائی۔ بیٹی، بہن بھائی۔ اب لیکن یہاں پہ تو یہ عالم ہو گیا کہ مرد کو بالکل ہی نیچے گرایا جا رہا ہے، مرد کی تو تذلیل کی جا رہی ہے۔ یار سمجھ سے باہر ہے ریاض صاحب، مجھے تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ میں موسٹلی کوریج نہیں کرتا وہاں جا کے، اس لیے کہ جو ہم کوشچن کرنا چاہتے ہیں اس کا وہ جواب نہیں دیتی۔ ابھی لاسٹ ہی ابھی کر رہی تھی باہر پروٹیسٹ کر رہی تھی خواتین، میں نے کوشش کی ان سے کوئی بات کی جائے، لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہ وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی آزادی مانگتی ہیں، یہ کون سی آزادی کی بات کرتی ہیں، اور گرو لفظ بولتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میری مرضی، میرا جسم، میرا شوہر کمرے میں آئے گا، میری مرضی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں، کچھ کروں نہ کروں، مطلب یہ کون سے ورڈز ہیں؟ مطلب یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ نیو جنریشن کو؟ یہ سمجھ سے باہر ہے ریاض صاحب، کیا کہتے ہیں؟ رضوان صاحب، یہ وہ عورتیں ہیں جو دور جاہلیت کی عورتیں ہیں۔ لیکن یہ تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہیں، ہم ایلیٹ کلاسز ہیں، ہم آکسفورڈ سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، حالانکہ ساری مطلب موسٹلی ڈیوورس عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب فارغ عورتیں ہیں میرے خیال میں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو یہ غلط میسج دنیا کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو دے رہی ہے میرے خیال میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور جاہلیت کی عورتیں ہیں۔ جب اسلام سے پہلے عورت بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کے دفنا دیا جاتا تھا۔ جی جی یا آپ ہندوؤں کے دور میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب مرد کسی کا مر جاتا تھا تو عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا، اس کی مطلب ہے آگ کے ساتھ عورت کو بھی آگ لگا دیا جاتا تھا، یا گنجی کر دیا جاتا تھا، یا بال صاف کر دیے جاتے تھے، مطلب بہت سی عزتیں دی جاتی تھی۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے آ کے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا، کوئی شک نہیں جی، بالکل اس میں تعلیم دی کہ تعلیم تعلیم دیں دی۔ جی۔ عورت اگر ایک ماں پڑھتی ہے یا ایک عورت پڑھتی ہے تو وہ پورے خاندان کو یا پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ ایسے ہی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اچھا، پھر عورت کے حقوق زوجیت آپ دیکھ لیں کہ جی اس جی، کو بہت زیادہ پرائورٹی دی گئی ایسے ہر ہی۔ چیز کے اوپر۔ لیکن پھر بھی اگر یہ کوئی ایسا حقوق مانگتی ہیں یا ایسی کوئی آزادی مانگتی ہیں تو میری سمجھ سے تو باہر ہے رضوان صاحب، میرے آپ خیال میں بتائیں۔ جی کہ عورت ابھی جو آج کل کی جو عورتیں جو مطلب نعرے مار رہی ہیں آزادی کے، میرا خیال میں، بلکہ خیال کا میرا یقین ہے کہ عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے، جی بالکل صحیح وہ فرما رہے ہیں۔ جو سی مرضی پوسٹ پہ چلے جائیں،
بالकुल सही फरमा रहे جدھر ہیں. مرضی ترقی کر جائے، لیکن وہ مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ٹولہ ہے آزادی مارچ کا، 20 مارچ کا، میرا جسم میری مرضی کا، اب دیکھو نا، مطلب ایسے ایسے ورڈز ہیں کہ بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. مطلب خود کو شرم آتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا. میری مرضی ہے تو میرا شوہر میرے پاس آئے گا، میری مرضی ہے تو وہ ایسا کرے گا. مطلب مجھے یہ بتائیں یہ کون سی آزادی ہے؟ اب ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جس طرح میسج دے رہی ہیں، یہ تو مطلب مرد کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ دکھا رہے ہیں کہ مرد کچھ نہیں ہے، عورتیں ہی سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے عورت مرد؟ میں کہتا ہوں عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ادھوری ہے سر، ادھوری ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا شوہر بیچارہ کچھ کرے یا نہ کرے، وہ بیچارہ لولا ہے، لنگڑا ہے، لیکن ایک بدماشی، ایک روب ہوتا ہے کہ یار میرا شوہر ہے. یہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عورت مارچ پہ بات ہو رہی تھی. آپ دیکھ لیں جی، ہر جو جتنے بھی ہم پرانے لوگ ہیں، مطلب میچور لوگ ہیں، آج بھی میری ماں بوڑھی ہے لیکن اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو عورتیں ہیں میسج دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی انہوں نے لاسٹ ادھر پروٹیسٹ کیا آزادی کے حوالے سے، میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے. انہوں نے پولیس کو اتنی گالیاں دیں، اسٹیٹ کو اتنی گالیاں دیں، اور میں حیران تھا کہ یار کتنے بے بس ہے ہماری پولیس، ہماری اسٹیٹ، کہ ان کو نہ انہوں نے گرفتار کیا، ان کو نہ ان کو چپ کرا سکے. وہاں پہ ڈانس کرتی رہیں، سر عام ڈانس کرتے رہیں. تو مجھے بتائیں یہ کون سا میسج ہے؟ یہ کس قسم کا میسج ہے؟ ٹھیک ہے نا. پولیس کو بھی گالیاں نکال رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھی گالیاں نکال رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ کون سا اچھا میسج ہے؟ میرا تو خیال میں نے تو کوئی ان کا اچھا میسج نہیں سنا. یہاں تو پھر عورت کو سکھائیں، ٹریننگ دیں، ایجوکیشن دیں، اور ان کو سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں. اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بہت افسوس ہوا دیکھ کے، ہمیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آتی ہیں، ان کو اسپانسر ملتے ہیں، ڈونر ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. بس وہ کیمرے کے آگے اپنی باتیں کر کے ان لوگوں تک پیغام پہنچا کے تو اپنا یہ کام کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتی ہیں. باقی میں دوسری بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں جی، انہوں نے ہمیشہ پولیس والوں کو گالی، ان کے پاس دیکھو 144 لگا ہوا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا. اگر 144 لگا، پولیس کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ ان پہ ایکشن لیں، ان پہ ایکشن لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر تو ان کے پاس این او سی ہے، اگر ان کو این او سی دی گئی ہے، پھر تو ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، لیکن وہ بھی گڈ وے میں، گڈ میسج میں. یہ نہیں کہ میرا مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں یہ کروں تو کوئی ایشو نہیں، میرا شوہر کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آئے جائے، شوہر بیچارہ ادھر کتے کی طرح بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مرضی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عورت کی مرضی ہوگی تو وہ شوہر کے ساتھ چلے گی یا کسی کے ساتھ چلے گی، اس طرح چلے گی. یہ کون سا میسج ہے؟ رضوان صاحب، آپ کی بات بڑی کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، رحمت قرار دیا گیا، ٹھیک بالکل. ہے. دور جاہلیت میں بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا. جب اسلام، ہمارا پیارا مذہب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہان نے بیٹی کو رحمت قرار دیا. اور آپ اس سے دیکھیں کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو رحمت قرار دیا، جو کہ رحمت العالمین پوری دنیا کے لیے بن کے آئے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے رحمت قرار دیا. یہ کچھ مغربی کلچر کی عورتیں ہیں جو کہ ایسی آزادی چاہتی ہیں کہ جو آزادی مغرب میں بھی نہیں پائی جاتی یا مغرب بھی نہیں دیتا. لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرتی ہیں کہ دوپٹہ نہیں لینا، اپنے باپ بھائی گھر والوں سے بدتمیزی کرنا، باتیں کرنا. حتیٰ کہ اسلام ایسی آزادی کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو عورتوں کو پروٹیکٹ اور تحفظ کی اجازت دیتا ہے. اسلام مذہب کے آنے سے، ہمارے اسلام مذہب کے آنے سے عورت پر تشدد کو منع فرمایا گیا. پہلے تو دور جاہلیت میں، آج بھی آپ مغرب میں دیکھ لیں عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت کم آپ کو ایسی باتیں ملیں گی، لیکن تشدد منع فرمایا گیا. اب باقی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کون سی ایسی آزادی چاہیے کہ جو ایسی آزادی ان کو حاصل ہو جن سے ان کے حقوق پورے ہو سکیں.
آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیسی آزادی ان کو چاہیے یار اور میں کیوں تو آج چاہیے. تک نہیں سمجھ سکا، ابھی تک بھی نہیں سمجھ آئی مجھے ان کو آزادی کون سی چاہیے، کس قسم کی آزادی چاہیے. یہ تو جب ہمارا پروگرام چلے گا لوگ ہمیں اس کے حوالے سے ویو دیں، کمنٹس کریں کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ کس چیز کی آزادی مانگتا ہے. دوسرا، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، عورتیں ناچ رہی تھیں، ٹھیک ہے، اذان ہو رہی تھی. کسی نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے جی ٹھہر جائیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے، ان کے سر پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں نا کہ عورت کا جو حیا ہے وہ تو اس کا جسم ہے، اس کا سب کچھ ہے. جب آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، آپ نے جینز ڈالی ہوتی ہیں، ٹی شرٹس ڈالی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سر عام عجیب قسم کے میسج دے رہے ہوتے ہیں. اب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آزادی کیا مانگتی ہیں، ان کو کون سی آزادی چاہیے کہ بالکل شور، بالکل ہی شور، مطلب کتا بن جائے، ان کو کچھ کہیں نا، جو مرضی کریں. حالانکہ ان کو نہیں پتہ، حالانکہ یہ اگر ان کو اسلام کا پتہ ہو، یہ ان کے پاس تعلیم ہو اسلام کی، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہو، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار اسلام کیا کہتا ہے عورتوں کے حوالے سے. عورتوں کے حوالے سے تحفظ بہت زیادہ ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک پہ گئے تھے ہم، بریک سے بھی ہم واپس آ گئے اسی ٹاپک پہ، اسی سلسلے پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیسی بات کرنی چاہیے. یہ ہم آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں، عوام پہ چھوڑتے ہیں، پبلک پہ چھوڑتے ہیں. جب ہمارا پروگرام چلے آپ ہمیں کمنٹس بھی دیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کی سوچ میں وہ کریں. حالانکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو فون بھی کیا، حالانکہ جو ان کے میرا جسم میری مرضی کی جو لیڈر تھی، اس کو بھی میں نے اپنے رپورٹر کی ڈیوٹی لگائی کہ یار اس کو فون کریں، ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم اس کے حوالے سے ان سے بات کریں. انہوں نے فون نہیں اٹھایا یا بات نہیں کی. انہوں نے، رپورٹر نے مجھے بتایا کہ ہم اس پہ انٹرویو نہیں کر سکتے، نہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہم کوشچن، یہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ لوگوں کو، آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، عوام کے لیے چھوڑتے ہیں، انتظامیہ کے لیے چھوڑتے ہیں، حکومت کے لیے چھوڑتے ہیں، اسٹیٹ کے لیے چھوڑتے ہیں. وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کو کون سی آزادی چاہیے. اگر کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں بھی نالج ہو کہ یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں. لیکن یہ جو ان کا جو ماٹو ہے، جو یہ پن پوائنٹ کرتی ہیں، حالانکہ وہ آزادی تو ان کو نہیں مل سکتی. کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنے فیملیز بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، اچھا میسج دیں. اس لیے کہ بہت ساری ایسی ڈیزرونگ عورتیں ہیں بیچاری، طلاق شدہ ہیں، معذور ہیں، ڈسیبل ہیں، اس پہ کام کریں، نہ کہ اپنے جسم کی نمائش کی بات کریں یا آزادی کی بات کریں. ہاں، رورل ایریا میں جو ریاض صاحب آپ نے بات کی نا، جو مطلب گاؤں کے ایریا ہوتے ہیں، یہاں پہ تشدد عورت پہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے، نہ کہ میرا جسم میری مرضی کی اویئرنیس دینی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ رضوان صاحب، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، جب گوشت کھلا ہوتا ہے نا تو اس جی جی، کو، کھلے گوشت کو کتے نوچ لیتے ہیں. کتے نوچ لیتے ہیں، کیا کیا بات کی خیال جی، ہے آپ کا؟ بالکل جی. تو اگر آپ گوشت کو کھلا رکھیں گے تو کتے تو نوچیں گے نا. نوچیں گے. تو عورت کا بیسکلی حیا، شرم، پردہ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ سریعام اس طرح برہنہ ہو کے پھرے گی تو لوگ اس کے بارے میں باتیں تو کریں گے. کیا جی خیال جی ہے؟ جی جی. تو آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مغربی دنیا کا پیغام ہمارے ملک میں لانا چاہتی ہیں کہ عورت کے سرے پہ دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عورت، بیسکلی عورت حیا اور شرم کی پیکر ہے. ہم مشرقی دنیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے اسلامی ہیں. جمہوریہ ریپبلک آف پاکستان ہاں، کے شہری ہیں ہم. ہمارے ہاں عورت کے سب سے بڑا ہتھیار شرم و حیا ہے. شرما یار. جس عورت کے پاس شرم و حیا نہیں، تو ظاہری بات ہے وہ سر چاہے رولر ہو چاہے شہر میں ہو، اس نے تو اپنے شوہر سے مار کھانی ہی ہے نا سر. ایسے ہی ہے. اگر وہ اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہے تو وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی. ریاض صاحب، بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ کھلے گوشت کو کتے، بلے، جانور نوچتے ہیں. جب وہی چیز آپ اس کو پردے میں ڈھم کے رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی نوچ نہیں سکتا. بہت پیاری بات کی. بہرحال جی، ہم پھر بھی یہ سب کچھ پبلک پہ چھوڑتے ہیں.
وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں اس پہ کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن شرم حیا عورت کا زیور ہے. میں بس یہی بات کروں گا, اور اچھا پیغام دیں, اچھی بیانز دیں. بہت ساری ڈیزرو عورتیں ہیں, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, عورتیں ہیں, ڈسیبلز ہیں, جنہیں گھر نہیں چل رہے, چولہے نہیں چل رہے, مہنگائی کتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں کو اسپانسر ملتا ہے, ڈونیشن ملتی ہے, آپ ان لوگوں کے گھروں میں جائیں جن کے گھروں میں کھانے کو ناج نہیں ہے. ابھی روزے آ رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, آپ اس پہ کام کریں. نہ یہ کہ اسپانسر سے پیسے لے کے, ڈونر سے پیسے لے کے آپ اپنی عیاشی میں بڑھائیں. اب دیکھیں وہاں پہ ساری جتنی بھی جو ان کی لیڈر ہیں بڈھی ہیں, 50 سال, 60 سال, 70 سال کی عورتیں ہیں. خدا را اللہ کا خوف کریں, اچھا پیغام دیں, اس لیے کہ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے کہ عورتوں کو غلط گائیڈ نہ کریں, بچیوں کو غلط گائیڈ نہ کریں. بس میرا میسج یہی ہے, اور تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو ریاض صاحب. السلام